دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال عز وجل فی مقام الآخر الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین کا آج کے اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں موت دے گا، اللہ ہی ہمیں قبروں میں لے جائے گا اور وہی ہمیں قبروں سے اٹھائے گا، اور اللہ جس کے لیے پسند کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے لیے وہ ناراض ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ تمام قدرت رکھنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے لیے تمام تعریف حمد و ثنا ہو، بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس جگہ میں آنا نصیب فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، ہمارے آج اس کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا عنوان حقوق الزوجین، میاں بیوی کے آپسی حقوق۔ اگرچہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ایک طویل ٹاپک ہوں گی، اور اس کے اندر ہر مسئلے کو بھی ہم باریکی سے سمجھنا چاہیں گے تو ایک لمبی ڈسکشن بھی ہوگی، اور آج میں ان تمام چیزوں کو میں کوشش کروں گا کہ میرے 1 گھنٹے کی یا اس سے 5 منٹ ادھر ادھر جتنا بھی ہو سکے آپ کو اصلی بات جو موٹی موٹی انداز میں بتاتا چلوں تاکہ ہم سمجھنے میں آسانی ہو۔ اصل میں بیان کرنے کا مقصد ہے علم کو شیئر کرنا، اور علم سیکھنا ہمارے لیے شرط ہے، ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا شرط ہے۔ اور جب ایسے عنوانات کو لیا جائیں گا جیسے کہ میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے شادی والی زندگی سے گزرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بغیر شادی کریں گے تو اسلام میں بے رغبتی جائز نہیں ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے، بنا شادی کے رہ جانا یہ اسلام میں حرام ہے، بلا کوئی وجہ ہم شادی کرے نہیں سر کر رہ جائیں گے تو اسلام میں حرام ہے کیا، کیونکہ اگرچہ شادی نہ کرنے کا کوئی عہد کرتا ہے تو آج کا آج پورے دنیا والے آج عہد کر لیں کہ اب سے شادی نہیں کریں گے تو 100 سال کے بعد تو کوئی انسانیت ہوگا ہی نہیں، یہاں پہ کوئی انسان کی نسل باقی نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان امتیوں کے اوپر جو ہے، ہمارے اس امت کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رشک کریں گے، کب؟ جب کہ قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری انسانیت کو جو ہے 120 صفحات میں ٹھہرایا جائے گا عرش الہی کے سامنے، اور ان میں سے 80 صفحات کے لوگ میری امت کے ہوں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 120 صفحات پورے انسان
پورے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل اور ان کے جو ہے قوم، اور ان میں سے زیادہ تر فیصد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ امت ہے. ظاہری بات ہے کہ اس امت کے اندر فتنے بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو آزمایا بھی جائیں گا، یہ حقیقی بات ہوگا. تو آج کے دور میں ہم اگرچہ نکاح کا مسئلے کو لے لیں گے تو عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ایک دوسرے کے اوپر آزمائشی ہیں. اسلام میں نکاح کو صرف بچوں کو یا بڑھانے کے لیے، امت کو آگے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پہ آپسی حقوق کو بھی اچھے معنی میں ادا کرنے کا بھی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. ورنہ تو کئی سارے ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں. پرسوں ہی شادی ہوئی، چھٹ منگنی پٹ نکاح بولتے نا، چھٹ شادی پٹ طلاق، ایسے مسئلے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں ابھی. یہ اس وجہ سے کہ ہم آپسی حقوق کو صحیح معنی میں سمجھے نہیں، اور مرد چاہتا ہے کہ ہم عورت کے اوپر ڈومینیشن کریں اور عورت چاہتی ہے کہ ہم مرد کے اوپر ڈومینیٹ کریں. تو اس لیے ہمارے رشتے آج سنبھلے نہیں جاتے. اگرچہ ایسے عنوانات کا علم رکھیں گے تو پہلے دن ہی سے شوہر کو یہ اختیار ہوگا کہ مجھے میری بیوی سے، میرے اہلیہ سے کس طرح سے رہنا ہے، اور اسی طرح سے عورت کو بھی اس کا علم ہے. تو شریعت اسلام جانتی ہیں تو اہلیہ کو بھی یہ اندازہ ہو جائیں گا کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے. اگرچہ یہ دونوں کے درمیان میں حقوق کا علم ہو گیا تو دیکھیے انشاءاللہ تعالی وہ رشتہ جو ہے بڑا ہی عمدہ رشتہ ہوگا، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایسے نسلوں کو پیدا کریں گا جو اس دین کو قائم کرنے والے ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میری امت پہ رشک کروں گا. تو یا اہل الشباب بولتے ہیں، اے نوجوانوں کی ذات، اگرچہ آپ جوان ہو، استطاعت رکھتے ہو تو فوراً شادی کرو بولتے ہیں. کیوں؟ شادی کرنے سے یہ ہمارا یہ نسل کا مسئلہ جو ہے شروع ہوتا ہے کہ بغیر شادی کے نسل پیدا نہیں کر سکتے. ہو رہے نا آج بالی ووڈ میں دیکھیں گے آپ، وہ کیا ہے بولتا ہو سوشل لائف ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے رہتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، نسل بھی بن جاتے، سب بنتی. تو یہ پورا کا پورا اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. کیونکہ یہ ایک عمل جو نکاح مسنون کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، پھر اس کی وہ عمل بھی حلال، اس کی نسل بھی حلال. یہی عمل بغیر نکاح کے کرتے ہیں تو وہ عمل بھی حرام، اس کی نسل بھی حرام. تو دیکھیے کتنا سا وقفہ ہے. نکاح کتنے دیر ہوتا؟ صرف چند لمحات کا ہے. نکاح کا معاملہ صرف چند لمحات کا ہے، اور نکاح ہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میاں بیوی کے آپسی حقوق کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کا اور ایک دوسرے کو آزمانے کا بھی. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 5066 میں کہ اے نوجوانوں کی ذات، آپ اگرچہ استطاعت رکھتے ہیں تو نکاح کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نکاح کے ذریعے سے جو ہے آپ کی نسل کو برقرار رکھیں گا، اور تا قیامت تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس کو پسند کرتا ہے وہ آپ کے نسل میں پیدا کریں گا. اللہ تعالیٰ کے کئی سارے بندے ابھی آنے والے ہیں، بندے بندیاں آنے والی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک جائز ذریعے سے جو ہے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے. تو آپ شادی کرو بولے تو رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی اگرچہ سیکلوشن لے لیتا ہے، برہمچریم اختیار کر لیتا ہے، تو برہمچاری اسلام میں جائز نہیں ہے. فوراً استطاعت ہوتے ہیں شادی کر لینا. تو یہ شادی پہلا مرحلہ ہے ازدواجی زندگی کو سمجھنے کا اور زوجن کے حقوق کو ادا کرنے کا. تو آئیے انشاءاللہ تعالی قرآن کے اندر شادی کس سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مرد کے لیے عورت کو سکون ہے اور عورت کو مرد کے اندر سکون ہے. مرد کو عورت کے اندر ہی سکون ہے اور عورت کو مرد ہی کے اندر سکون پا سکتے ہیں. آج شہوات کی وجہ سے، سیکسول لسٹ کے وجہ سے کئی سارے لوگ جو ہے لواطات کو جو ہے اختیار کر لیتے ہیں. مرد سے خواہش پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج LGBT کا دور ہے یہ، اور LGBT کا دور نہیں بلکہ LGBT تو پہلے سے ہیں، لیکن LGBT آج اپرووڈ ہیں. یہ جو ہے اس کے اوپر ایک اتھینٹسٹی مل گئی ہے. تو ایسے دور میں مسلم معاشرہ کو بچ کے رہنا چاہیے اور فوراً نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے
جب آپ نکاح کرو گے تو آپ کا آدھا دین مکمل ہوگا، اور باقی آدھا دین کے لیے آپ کو جو ہے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرتے اس وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبے کے لیے ٹھہرتے کون سی قرآن کی آیت کو اٹھا کے پڑھتے ہیں؟ چاہے کون سا بھی خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، اس کے اندر یہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے انسانوں تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، تو ان میں سے کثرت سے جو ہے ان دونوں کے ذریعے سے کثرت سے مردوں کو اور عورتوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں یہاں پہ۔ تو زوجہ بننا ضروری ہے، بغیر زوجیت کے ہم نسل بڑھائیں گے تو ہم حرام کام کر رہے ہیں اور ہماری نسل بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو یہی عمل سنت طریقے میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ثواب بھی ملے گا۔ اور آگے میں بتاتا چلوں گا کہ نکاح شرط ہے، نکاح سنت ہے، ثواب ہے، اور نکاح اصل میں جسمانی ملنے کو کہتے ہیں۔ اگرچہ صحیح معنی میں ہم اپنی بیوی سے سیکسول ریلیشن بھی کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم اپنی بیوی سے ہر ایک شوہر اپنی بیوی سے سیکس بھی کرتا ہے تو ثواب ہے، بولے سبحان اللہ۔ کیا دین ہے بھائی یہ دین کو سمجھنے میں ہم لوگ دور رہ گئے، لیکن ایسے مرحلے کے اندر جو کہ ایک پرائیویٹ چیز ہے آپ اس کو کھلا بول رہے ہیں، بولتا ہوں نہیں، کھلا بولنا چاہیے کیونکہ شریعت کو سمجھنا ہے۔ اس کو مفتے میں رکھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا، اس کو صحیح معنی میں لوگ ہے نا بہت پرائیویٹ چیز ہے اس کو ہے نا ظاہر نہیں کرتے، ایسا نہیں، اس کے اندر حقوق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تو اس کو ایکسپریس کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ بھی چیریٹی ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح ہونے کے بعد شرط بتاتے ہیں کہ نکاح کس بنا پہ کیا جائے اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے تعلق سے میں ایک لمبی ایک ٹاپک بھی دیکھے ہوں، جی ایس کے یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سنت نکاح کیا صحیح کیا نہیں، اس عنوان پہ جو ہے کئی سارے مسائل کو جو ہے میں اس میں نکاح کے تعلق سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ وزٹ کریے، اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے اندر بہت سارے مسئلے کو بھی جو ہے میں آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرا تھا۔ اللہ اس بات کو اس عمل کو قبول کرے اور اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ رہی بات زوجہ بننا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا خوشی کا بات ہے اور شادی کرنا مزے لوٹنے کا بات ہے، اور یہ ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار کی اجازت ہے تو اور مزہ، دو دو بار مزہ، تین تین بار مزہ، چور بار مزہ نہیں، دو دو بار ذمہ داری، تین تین بار ذمہ داری، چار چار بار کی ذمہ داری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 1 2 3 4 کا حکم دیتے ہیں، اگرچہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتے ہیں 1، اور وہ اس 1 سے اگرچہ ہم آج جن مسائل کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے اندر پرفیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس 1 عمل اللہ کو پسند آ گیا تو میرا جنت بن جائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شوہر کے لیے اس کی بیوی آزمائش ہے، اگرچہ وہ اس کے حق میں اچھا رہیں گا تو وہ جنتی ہوں گا، اور عورت کے لیے شوہر اس کا جنت ہے، بولے سبحان اللہ۔ سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے 1505 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خاتون آئی تھی، اسے پوچھ رہے ہیں کیا تم شادی شدہ ہو؟ فرمانے لگی ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہیں ہاں میری استطاعتاً میں میرے شوہر کا حق ادا کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت ایک وارننگ کے طور پہ کرتے ہیں، کرتے جا، اگرچہ تو اس میں ناکام رہ گئی تو تیرا جہنم بھی وہی ہے، اگرچہ اس میں کامیاب ہو گئی تو تیرا جنت بھی تیرا شوہر ہی ہے۔ بولے یہ عورت کے لیے نصیحت، یہی نہیں بلکہ مرد کے لیے نصیحت ساتھ ہی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1162 میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہے، خیرکم من اہلکم، جو تم اپنی بیوی کے حق میں جو حق اچھے ہیں وہی حقیقتاً اچھے ہیں۔ بولے اگرچہ میں شوہر ہوں، میری بیوی کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا تو میں اچھا شوہر ہرگز نہیں بن پاتا، اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم دے سکتا ہے۔ تو اس لیے عمل کیا ہے، یہ ریگولر لائف کا حصہ چھینا، شادی کر لیتے جورو بچے آ جاتے نہیں،
بلکہ یہ میرا جنت ہے اور یہی میری جہنم بھی بن سکتی ہے. اس لیے ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اصحاب تم شادیاں کرو اور جو تم کھاتے ہو وہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو تم اپنی بیوی کو پہناؤ, اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بیوی کے لیے بھی پسند مانو, پھر تم انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. بولے سبحان اللہ. جو ہم کھاتے ہیں وہی بیوی کو کھلانا, جو ہم پہنتے ہیں وہی بیوی کو پہنانا. کا مطلب سیم ٹو سیم شرٹ اینڈ پینٹ نہیں بول رہا ہوں. پہنتے کا مطلب میری ضرورت ہے اگرچہ کپڑا لینا تو میری بیوی کی بھی ضرورت ہے, تو مجھے اس کے لیے بھی کپڑا مہیا کرانا چاہیے. یہ اس ضمن میں سمجھنا. اور میں ہر روز بریانی کھا رہا ہوں ہوٹل جا کے, میری بیوی بچوں کو جو ہے میں اس کے حالت پہ چھوڑ دیا ہوں, کچھ بھی پکا کے کھا لو تمہیں بول کے چھوڑ دیا ہوں, بولے تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت میں خلل ہو رہی ہے. اس نصیحت کو ہم اپنا نہیں رہے ہیں. تو میں اگرچہ روز ہوٹل کا خواہش مند ہوں, ہوٹل پہ روز جا کے بریانی دوستوں کے ساتھ مزے سے کھا لے رہا ہوں, میری بیوی بچوں کو جو ہے صحیح معنی میں ان کا کھانا مہیا نہیں کرا رہا ہوں, تو یاد رکھیے یہ صحیح معنی میں شوہر کا حق ادائیگی نہیں ہوگا. تو یہی نہیں, یہ تو کھانے پینے کے تعلق سے شروعات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے خیر تمہاری بیوی ہے بولے, اور بیوی کے لیے بھی وہی انداز میں بولے. تو میں ایک کے بعد دیگر باتوں کو جو ہے سمجھاتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. شوہر کے تعلق سے بیوی کے اوپر کیا حق بنتے ہیں, میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے احادیث میں جو ہے ان کی تفصیلات کو بیان کریں. پہلے ہم قرآن کو سوچیں گے, قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مرد کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں عورت کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے, کس طرح سے تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے. قرآن کے اندر بالخصوص سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 میں جب آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو, نیک عمل نیک برتاؤ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ معلوم ہو یا تمہارے لیے ناجائز سمجھو, لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہوگا, تو تم ان سے محبت کرو. ایک چیز پہ ان سے ناراض مت ہو, کیونکہ جس چیز کو تم ناراض سمجھتے ہو, جس کی وجہ سے تم طلاق کے لیے آگے بڑھتے ہو, شاید اسی چیز کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے برکت رکھا ہو. آج طلاق کے مسئلے ہلکے مسئلے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے, طلاق کہاں تک چلی جاتی ہیں, آج چھوٹے مسئلے سے نکل جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے بولو؟ اٹس آل اباؤٹ دا ایگو پرابلم, اٹس آل اباؤٹ ایگو پرابلم. ہم عورت کو, مرد, قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں الرجال قوامون, یہ مرد عورتوں کے حاکم ہے, حکمران ہے. دیکھ قرآن پڑھی تو کبھی, دیکھ میں تیرا حاکم, تیرا لیڈر میں, سمجھی بات؟ تو اب میں تو کیا کرنا, میری بات تو سننا, تیری ایک بھی بات سن تم نے, کہیں بولتا اللہ تعالیٰ بول ڈالے. اگرچہ اس معنی میں قرآن کو سمجھیں گے تو ہم سے بدبخت کوئی بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف ایک بات نہیں بول رہے, باقی کی دیگر باتوں کو بھی جو جما رہے الگ الگ موقع کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنائے اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیے. سبحان اللہ, ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیے بولتے ہیں, مرد کے لیے نہیں بول رہے یہاں پہ. ایک کے فرض دوسرے کے اوپر فضیلت ہے, مطلب چند چیزوں میں مرد عورت کے اوپر آ جائیں گا اور چند چیزوں میں عورت مرد کے اوپر آ جائیں گے. حقوق کو ادا کرنے کے تعلق سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی گئی بولتے اللہ تعالیٰ. اور قوام اس لیے بنائے کیونکہ اسلام میں معاشی حالت کی پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ جو ہے مرد کے کندھوں پہ رکھتے ہیں. آج ایک اور بات الگ ہے کہ عورتیں بھی جو ہے جاب کر لے رہے ہیں, وہ بھی کما لے رہے ہیں. اس کا جائز ناجائز کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بولتا چلوں گا. اگرچہ میں مس کرا تو انشاءاللہ آپ سوال پوچھ لو انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے اوپر ایک تفصیلی بات بھی میں بولنا چاہوں گا کیونکہ بڑی پیاری بات ہے اور آج کے دور میں یہ روز روز ضروری ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال جو مرد ہوتے ہیں عورتوں کے حاکم ہیں. کس بنا پر؟ اب حاکم بنے تو ہم لوگ کیا بنتے ہیں, عورت کو ہمیشہ چھوٹا دیکھتے ہیں,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں چڑچڑاپن ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے آتے اندر آتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کا گلا جو آواز جو ہے اونچی ہے. اندر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے. بس پکڑنے ہی والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے. کیوں؟ چھوڑو ان کو, چھوڑو بول کے مسئلے کو جو ہے رفع دفع کر دیتے. اتنے غصے میں آ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ ان کے بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بے انتہا محبت تھی. حضرت عائشہ جب ان کے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہے تو باپ خود جا کے جو ہے بیٹی کے پیچھے لگ گئے تھے, ان کو جو ہے مارنے کے لیے یا کچھ پکار لینے کے لیے جو ہے پیچھے لگے تھے. آج کوئی مرد, کوئی باپ اپنی بیٹی کے حق میں کام کر سکیں گا؟ بس بیٹی تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہی, اصل کچھ بھی ہوتا زیادہ نہیں ہے بولے تو انہیں ارے تری میں آ جاتا. اب اس میں ایسا کرتا کیا, انہیں ٹھہر بول کے ڈائریکٹ فون میں بات کر لیتے. فون مجھے دے تیرے بے شوہر سے بات کرا بول کے آ جاتا. نہیں, مسئلہ ختم, مسئلہ ہی ختم. جو باپ جو ماں بیٹی کے حق میں چاہے بیٹی کے مسئلے کو بغیر جانے پہچانے اس کو سپورٹیو بات کرنا شروع کرے گی تو سمجھو وہ مسئلہ طلاق کی طرف جا رہا. وہ مسئلہ طلاق, وہ ابھی نکاح نہیں رہا بلکہ نکاح طلاق کی طرف جا رہا. شوہر سے بیوی کے کچھ اونچ نیچ بات ہونا ظاہری ہے, فطری بات ہے یہ, لیکن اس بات کو مسئلہ بنا کر کوئی بچی کے اماں بابا آگے بڑھیں گے تو دیکھیے آپ اپنی بچی کو طلاق کی طرف لے جا رہے ہیں, کیونکہ نبوی نصیحت اس طرح سے نہیں تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی بیٹی کو نکاح میں بھیجتے تو وقت کئی سارے نصیحتیں کرتے ہیں. اے میرے بیٹی, تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو جائے تم میرے طرف رجوع مت ہونا, بلکہ تم نرم ہو جا اور اپنے شوہر کو منوا لے, اپنے شوہر کو منا لے. جب تک تو تیرے شوہر کو نہیں منا لیتی تو میرے گھر واپس نہ آ. بولے کون اماں بابا ہے آج بچی کو بول کے بھیجنے والے؟ کیونکہ عورت میں چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے, کیونکہ یہ بے صبری ہے, فطری طور پر یہ بے صبری ہے, اور مجازی طور پر بھی جو ہے یہ تھوڑا سا کروڑ ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں گا. ہم سب مردوں کو چاہیے کہ اس حدیث کو صحیح معنی میں سمجھیں, کیونکہ بعض لوگ کہیں گے کہ دیکھو عورت آپ پہلے بھنگے نکلے اس لیے جو ہے یہ باتیں بولتے ہیں تو بول کے نہیں سمجھو, بلکہ مردوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک مرد کے تعلق سے بات آتی ہے. ایک مرتبہ میاں بیوی کے جھگڑے کے تعلق سے بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 3331, ریڑھ عورت جو ہے پھسلی سے جو ہے بنائی گئی, اور آگے والی پھسلی کا آگے کا حصہ زیادہ کرو پاتا ہے. جری بھنگی ٹنگی ہڈی ہیں, وہ سیدھے نہیں ہیں. آپ کو کون سے بھی بات بولے تو مان لیں گے, صحیح معنی میں چلیں گے, ایسا نہیں, بھنگی ہی ہے ذرا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھنگی ہڈی سے پھسلی سے اس کو بنایا گیا, تو اس لیے اس سے ہے نا نرم سے نرمی سے پیش آؤ. اس کو کیا اور تو کرتی سو بول کے سیدھا کریں گے ٹوٹ جاتی, مطلب تمہارا طلاق ہو جاتا, یہ ٹوٹ جاتی تمہارا طلاق ہو جاتا. تو اس لیے نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو, اس کو آپ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گا, اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو وہ اسی طرح سے بھیڑنگا پن میں اسے رہتی. تو اس کو کیا کرو, نرم سے سنبھالو. سو ہی از مینپولیٹنگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ ٹرائنگ ٹو مینپولیٹ یور مائنڈ, ہی از میکنگ یو اسٹیٹ فاسٹ. تمہیں اس طرح سے رہو, سکھلاتے ہیں دیکھو تم کو کس طرح سے رہنا, اپنی بیوی سے بول کے سکھلاتے ہیں. بعض لوگ بولتے دیکھو عورتیں بھنگیج پیدا ہوئی ہے اس لیے ہمیشہ بھنگیج رہتے. نہیں, عورتیں رہتے ہیں. یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے کہ تم لوگ خاموش, تم لوگ اپنی ایگو کو کنٹرول کرو. اور اس ایگو دیتے کہیں کو بولو, ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں, اسی لیے ہمارے سامنے آواز نہیں آنا تو ہمیں دبائی جائے, اماں بابا کے پورے عیبہ کو جو ہے گنائی جائے ان کے سامنے, لیکن انہوں ایک بات بھی ہمارے سامنے نہیں کرنا. یہی ہے نا ایگو ہمارا. تو ایگو کبریائی کی وجہ سے آتا ہے یہ چیز, اپنے آپ کو پراؤڈ سمجھنے کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے. تو ایسی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. اگرچہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو ہمیں ایگو کو کنٹرول کرنا پہلی بات.
ہمیں ان کو یہی سمجھنا کہ یہی میری جنت ہے اور یہی میری جہنم ہے، یہی میری جنت ہے، یہی میری جہنم ہے. جب یہ سمجھیں گے تو عورت کو بھی جو ہم ایکول شیئر دینا شروع کریں گے، ایکول مشورہ دینا شروع کریں گے. یہ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ کی طرف مدینہ کے دور میں آنے کے بعد مکہ کی طرف عمرہ کے لیے نکلے تھے. پہلا صلح حدیبیہ کے دوران کے بات ہے یہ. صلح حدیبیہ کے دوران میں آپ بیت الرضوان جہاں پہ ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت والوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے ایک جگہ پہ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے. وہاں بات چلا کر ہمیں ابھی جانے کا نہیں ہے، مطلب ابھی حج کے لیے ممکن نہیں ہے، ہمیں واپس چلنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، صحابہ کو بولتے ہیں اے میرے صحاب آؤ اپنا سر منڈاؤ، بولتے ہیں مطلب یہیں پہ بال اتار کے چلے جاؤ، چلنا ہے اب پھر ہمیں واپس چلنا ہے. بولتے جس نیت سے ہم آئے نا عمرہ کی امت سے، تو لو آپ اپنے بال منڈواؤ، بولتے ہیں. صحابہ جو ہے ہیبت میں رہتے کہ ارے رے ہمیں موقع ملنے نہیں، ہمیں حج کے لیے آئے تھے، ہم لوگ جو ہے عمرہ کے لیے آئے تھے، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا. یہ ہیبت میں تھے، کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا. دیکھیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں اور مایوسی کے ساتھ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس مایوسی کے ظاہر کرتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ جاؤ اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنا سر منڈواؤ، بس اتنا کام کرو. بولتے مشورہ کون دیتے ہیں؟ عورت، بیوی بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنا سر منڈا کے آ جاتے ہیں. بس پورے صحابہ ان کو یہ عمل دیکھ کے سب اپنے اپنے سر منڈا کے نکل جاتے ہیں، وہاں سے واپس جو ہے قافلہ کو جو واپس لے کے نکل جاتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ مایوس تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیوی کا مشورہ یہاں پہ ورک آؤٹ ہوا. تو کبھی ہم لوگ سوچے اجی بیوی آپ کچھ تو بھی مجھے صلاح کرو، مجھے مشورہ کرو، بولے تو ہماری بیویوں کو بھی ذرا سنبھلنا، کئی کو جانا تھا اس میں نہیں ہوتے سو کاما، کئی کو کرنا تھا نا کو بولنا. تو کیا بولنا؟ ایسے ہوتے رہتے نا صبر کے الفاظ. بھئی ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ بات کریں گے تو اس نے مسئلہ جمتا سو. اب میں کسی سے صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، اونچی اونچی آواز میں کیا نہیں کرتا بولے تو انہیں قبولتا نہیں، مارتا بھی الٹا کر کے. تو جب باہر سے ہم لوگوں کے مسئلہ نہیں جج رہا تو گھروں کے اندر کیسا ججتا ہے؟ اس لیے پیار سے جب آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اوپر اتنا محبت ہو جائے گا ان کو. کیوں؟ میرے شوہر اتنے غلبہ رکھنے والے مجھ سے صلاح پوچھ رہے، بولتے مجھ سے مشورہ کر رہے، بول کے انہوں خود آ کے جو ہے آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے ایسا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے تھے، اے اماں میرے لیے مسئلے کا جواب دو، بول کے. کہ عورتوں سے مسئلے نہیں لے سکتے؟ ضرور لے سکتے مسئلے ان سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے امیر المومنین آ کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مسئلہ دریافت کرتے کہ اے میری ماں مجھے اس مسئلے پہ جو ہے علم دو. تو عورت سے ہم مسئلے کو لے سکتے ہیں. تو اتنا کچھ ہے، لیکن ہم عورت کی بات کو لیتے ہی نہیں، اسی لیے ہمارے رشتے صحیح معنی میں نہیں رہتے. اگرچہ ہم عورت کو بھی اتنی ہی عزت دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عورت نہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی بلکہ آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی مال کی حفاظت کا جو ہے حاکم بن جائیں گی. آپ کے مال کے اوپر آپ کے عزت و آبرو کی جو ہے وہ حاکم بنے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. پہلے کون آنا؟ صلح کا ہاتھ ہمیں بڑھانا چاہیے. اگرچہ آج کا آج کوئی میاں بیوی لڑکے گھر پہ بیٹھے ہیں، سمجھو مسئلہ کون سا بھی رہنے دو، غلطی کس کی بھی رہنے دو، بس شوہر کو جا کے کہنا، شوہر کو خود یاد رکھو، شوہر کو خود جا کے کہنا جو ہوا سو ہوا، چلو اب مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے کیونکہ تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری جہنم میں، بول کے آئیں گے سن لو. عورت آپ کو اب آپ سوچو کیا بولیں گی عورت؟ دم دبا کے آپ کے پیچھے آ جائیں گی کیونکہ آپ سے لڑنا نہیں چاہیں گی، وہ خود آ جائیں گے آپ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیار ہے اور پیار کو لوگ پسند کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسے کام تو ہم دوسروں کے سامنے کرنا پسند کریں گے لیکن خود اب شوہر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کام کرنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں لگتا اس کو. ارے میں بیوی کے سامنے جھکنا نہیں، بیوی ہی تیری جنت ہے. خیرکم بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کامل ایمان والے، تم میں سے کامل ایمان والے وہی ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں اچھے ہیں. بولے تو ہم اس ایمان کو پہنچ نہیں سکتے، کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنے بیویوں کے حق میں صحیح نہیں کہلاتے.
تو یاد رکھیے یہ چیز، باہر جا کے مردانہ دکھاؤ لیکن عورتوں کے پاس شفقت کا معاملہ کرو، کیونکہ قرآن نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ نرم مزاج کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے تمہاری بیوی ہی سکونت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بولے دنیا میں سب کے حقوق ادا کرنا ہے تو پہلے اللہ کے حق ادا کرنا، جب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنا، اس کے بعد والدین کے حق ادا کرنا، بعد میں جب مرحلہ آتا تو بیوی کے حق ادا کرنا۔ اور بیوی کیا چیز ہے؟ جب شوہر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بیوی اس کی سکون بنتی ہے۔ یہ بات غیر شادی شدہ کو نہیں معلوم ہوتے، شادی شدہ کو معلوم ہوتے۔ اب آپ کو نکو سمجھو، ارے ایسا رہتا ہے کیا کہ کئی کو بول لیتے ہیں سب بھی بول کے، نوجوان زیادہ ہے نا یہاں پہ، شادی شدہ کم ہے، تو یہ نکو سمجھو، یہ شادی ہونے کے بعد معلوم ہو جاتی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہر شوہر کو اس کی بیوی سکونت۔ کیوں؟ قرآن خود کہتی ہے، قرآن کہتی ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میرے آیت ہیں، یہ میرے نشانیاں ہیں، ہم نے آپ کے جوڑے کو آپ ہی کے نفس سے بنایا تاکہ تم لِتَسْكُنُوا، تم سکون پا سکو۔ صرف شوہر کے لیے سکون کس میں ہے؟ عورت، اس کی بیوی عورت میں ہے، یاد رکھیے۔ اگرچہ وہ سکون میں دوستوں کے ساتھ جا کے میں انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں بول کے کرے سمجھو، دنیا کے معاملے ہے کچھ بھی، آپ آخر میں جیب خالی ہوگا، جیب خالی ہو جائیں گا، وقت ضائع ہو جائیں گا، لیکن آپ گھر جب آئیں گے تو اصل میں سکونت آپ کو وہاں ملیں گا۔ یاد رکھیے یہ شادی شدہ کے لیے آسان ہے بات سمجھنا، غیر شادی شدہ انشاءاللہ آپ کو بھی آپ سمجھو گے، انشاءاللہ اب تو نہیں سمجھو گے، آپ سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ عورت ہی کے اندر سکونت ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ہمارا خالق خود فرماتا ہے ہم نے آپ کے نفس سے جو آپ کے نفس سے جو ہے آپ کا جوڑا بنایا تاکہ آپ اس کے اندر سکون پا سکو۔ ان فیوچر میں آفٹر میریڈ ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ دس۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ترین ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے تو ہم سے زیادہ جانتا نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے خود فرماتا ہے۔ ہم لوگ سمجھنے میں ناکام رہ گئے۔ آج ڈیمینیشن کو بازو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر خوشحال گھر بن جائیں گا۔ ہم مان لیں گے بیوی ذری ریبل ہے، بیوی تھوڑی ریبل ہی ہے بول کے سمجھیں گے، وہ معلوم ایک دو دن میں معلوم ہو جاتے ہیں بہت ریبل دکھتی ہے بول کے، پہلے میں سب جنے منڈیا جھکا کے رہتے نہیں ایسا ہے ویسا ہے بول کے، 4 روز کے بعد معلوم ہو جاتا انہیں میری سی ریبل ہے نا بول کے، تب کیا کرنا؟ اب ہمارا رشتہ ٹوٹنے قریب ہے بول کے سمجھنا نہیں، چلو ایسے ریبل کو بھی میں میرے محبت سے جیت لوں گا بول کے سمجھنا، کیونکہ قرآن حدیث یہی بات بتاتی ہیں تمہارے عورتوں کے ساتھ خوشی خوشی رہا کرو کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے۔ بولے کیا ہم جنت کو پانا نہیں چاہیں گے؟ نہیں جان دو بھائی، اس کو دے کے بریک کلا لیں گے بولے تو ان بھی ایسی نکلی تو اب کیا کریں گے؟ کسی کو اس کے بارے میں اطلاع رہتا نہیں رہتا نا، تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے اسی کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کرو، جلد بازی میں آ کے فیصلے مت بناؤ۔ طلاق اچھی بات نہیں ہے، اصل اتنے دور جانے کی ضرورت نہیں جی، خالی ایک بات آج میں نصیحت نبوی نصیحت بول رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے سب سے پیاری بیٹی جو آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بولے دوسرے بھی ماشاءاللہ جگر کا ٹکڑا ہی ہے، لیکن وقفے پہ اس دوران پہ ایسے خاص باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ارے صحابہ بھی لڑ لیتے تھے کیا بول کے؟ صحابہ انسان نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام انسان نہیں تھے، انسان تھے نا جی، سب بھی بشر تھے، سب بھی انسان تھے، تو ان کے بھی اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے، اختلافات ہوتے رہتے، تو ان کا بھی ایک ایسا آ گیا ماجرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ناراض ہو کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی ہے، فرماتی ہے ایسا ہوا تھا، حضرت علی مجھ سے چلے گئے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے ہم لوگ پولیس میں کیس رکھ کے جاتے آج، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیٹی کی بات کو نہیں لیے، بیٹی کو نہ طرفداری کرے، سبحان اللہ، قربان جائے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے بدبخت ماں باپ ان نبی سے سیکھیے کہ ہمیں جب مسئلہ ایسا بگڑتا ہے تو ہمیں کون سی نصیحت کو لینا ہے، کون سی گائیڈنس کو لینا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
مسجد میں ٹٹولتے ہوئے جاتے ہیں. حضرت علی کہیں بھی نظر نہیں آتے. جب مدینہ مسجد میں داخل ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک لنگی بن کے رہتے ہیں, اور ان کا گریباں اور کچھ بھی نہیں رہتا, بس لنگی پہ رہتے ہیں. اور ریتیلی مٹی پہ جو ہیں, اس ٹائم پہ نہیں تھے نا یہ گرینائٹ وغیرہ نہیں تھے نا, تو مسجد کا فلور وہی تھا, مٹی کا تھا, سو جاتے رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اے علی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے فوراً اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں, یا رسول اللہ بول کے. فرماتے ہیں اے ابو تراب, اللہ اکبر, اے ابو تراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے مٹی کے باپ, تمہارے پیٹ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے نا, اس لیے اے ابو تراب. دیکھیے نا مجاز, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاز دیکھیے جمائی سے پیش آنے کا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مر مٹنے کے لیے تھے صحابہ, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ کے ناطے ان کے جمائی کے پاس جا کے کس طرح سے پیش آتے, اے ابو تراب, مذاقی بات کرتے ہیں, ان کو جو ہے پیار سے بلاتے اے ابو تراب, میرے بیٹے سے ناراض ہو. بس اتنا کچھ کہنا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واپس گھر چلے جاتے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے اپنے گھر چلے جاتے. بس کتنا کہنا تھا بس. آج بھی اگرچہ الگ الگ ٹوٹ کے ہیں تو اپنے ایگو کو نکال کے بازو کو رکھو, صرف ایک بار کے لیے ایک کام کر لو, ایک بار کے لیے کام کر لو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پورے تمام اختلافات جو ہیں آپ کے ایک ارادے سے آپ ختم کر سکتے ہو, اچھائی سے. آپ کی ایک اچھائی سے تمام اختلافات کو جو ہے آپ رد کر سکتے ہیں, حالانکہ غلطی کس کی بھی رہو. ہاں اللہ ہے کہ وہ خاتون کھلی کھلی بدکاری نہ کرے, کھلی کھلی بدکاری نہ کرے, کھلی کھلی غیروں سے اپنی جسمانی رشتہ نہ کرے. ایسی حالت میں جو دوران کے جو بھی اختلافات کی وجہ سے گھروں کے پاس عورت بچیاں جا کے بیٹھ جا کے ہیں اور مرد اپنے حساب سے کام چلا لے رہے ہیں, کس کے لائرہ کو پکڑ کے گھوم رہے ہیں, آج یہ لائرہ کو بازو رکھو. ایک مرتبہ جا کے تم اپنی بیوی سے جو ہے ہنس مکھ سے بات کرو, تمہاری زندگی میرے اندر اور میری زندگی تمہارے ساتھ, چلو ایک دوسرے کی جنت بنائیں گے بول کے نکلو. انشاءاللہ آئندہ سے چاہے وہ کتنی ہی پتھر دل کی عورت کیوں نہ ہو, آپ کے لپیٹ میں آج ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو لپیٹ میں لینے کے لیے کام نہ کرو بول رہا ہوں میں, آپ کو پیار سے کرو یہ کام, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اختلافات پورے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی آپ دوسروں کو بھی نصیحت کرو, کوئی اگر رشتہ ٹوٹ کے ہیں تو آپ ان کو یہی نصیحت کرو تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر کہلوائے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات, اب حقوق کو جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے اوپر خاص کر کے, کیونکہ عورت ابھی حدیث بول رہے ہم لوگ, ٹیڑھی ہے, ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی, تو ہر ایک بھی کہنے لگتے ہیں میری پسلی کی ہڈی کہاں کی, میری پسلی کی ہڈی کہاں کی بول کے. ہمارے پسلیاں کتنے رہتے ہیں, صرف 2 ڈزن رہتے, سمجھو 2 ڈزن کے رہتے, 24 ہڈیاں رہتے ہیں. اب میں میری زندگی میں 10 شادیاں کر لیا, سمجھو 10 ہڈیاں ادھر ہی چلے گئی, ابھی بچے کیا میرے پاس. لوگ ہے نا ایسا بناتے تھے, تمہاری ریڑھ کی ہڈی کہاں کلو, تمہاری پسلی کی ہڈی کہاں کلو, بلکہ اناپ شناپ بول لیتے تھے. نہیں, دیکھیے یہاں پہ جان سے جان بنانا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں, جان سے بنایا مطلب وہی نفس سے بنایا, وہی مجاز سے بنایا, انسانی مجاز سے بنایا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے نفسوں سے تمہارے زوجوں کو بنایا, کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل سے انسان کو بنایا نا, تمہاری بیوی بھی انسان ہی کی نسل سے ہے, جنات کی نسل سے نہیں. اگرچہ وہ جنات سے ہوتا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے قول ہے, مرد کا جو ہے شادی جنات سے ہو سکتا ہے بول کے قول بولے تھے. ہر ایک بھی جو انسان ہے, یاد رکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے یہ بات جو ہے حق نہیں ہوتی, لیکن عموماً یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن اس دوران میں شاید ہی ایسے کوئی مرحلے پیش آئے ہوں گے, امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام یہ بات کہہ دی ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے بول کے بول دیے. سو ہے ایک بات, لیکن 100% نہیں مانتے نا اس چیز کو. تو وہ بھی ایک چوٹی کے عالم تھے ماشاء اللہ تعالیٰ, شیخ الاسلام تھے, وقت کے مجدد تھے ماشاء اللہ, پھر بھی انسان ہی تھے. 100% کریکٹ نہیں تھے نا کوئی بھی, تو ان کی ایک بات ہو گئی. لیکن ہمیں ان کی اس بات کو جو ہے مدعا نہیں بنانا, اس کو دلیل بنا کے دیکھو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بول دی ہے جو ہے انسان جنات سے بھی جو ہے اپنی شہوات کو جو ہے مٹا سکتا ہے بول کے بول دیا, تو نہیں ہو سکتا ایسا. وہ ان کی ریسرچ میں ان کو ملے سو روایتوں کے درمیان پہ شاید ایک فتویٰ دے کے رہتے ہیں,
لیکن عمومی طور پہ انسان جنات کا کوئی نس ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات نہیں رکھ سکتا. اس بات کو غور کیجئے. ان فیوچر میں اگرچہ آپ سنیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات, اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نسل سے بنا, ہماری نس سے بنانے کا مطلب کیا ہے بولتا, ہم اس سے سکون حاصل کرتے بول کے. اب حقوق کو جب دیکھیں گے, عورتوں کو چاہیے کہ مرد کو سجدہ بھی کرے تو وہ کم ہے. اب آپ لوگ سن کے رہتے ہیں ایک حدیث, مشہور حدیث کیا ہے, عورت کو اجازت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کے لیے سجدہ کرے بول کے. حدیث کہاں سے پکڑے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلہ حدیث صحیح کی حدیث نمبر 1456 میں, ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے 2 سانڈ تھے, 2 بیل تھے, 2 سانڈ. تو ان کا معاملہ, وہ جو بھی جو ہے سر پہ رہے تھے, وہ بات نہیں مان رہے تھے, مالک کی بات نہیں آ رہے تھے, وہ تو ناچ کھیل میں جو ہے گزارا کرتے تھے, اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ شخص کیا کرا, وہ صحابی کیا کرے, ایک گارڈن میں ڈال کے ان کو دروازہ لگا کے باہر سے آ گئے, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گئے. یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے گارڈن میں جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہی ایک سانڈ وہاں پہ موجود رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سانڈ جو ہے سجدہ کر لیتا. اب کون سا سجدہ کرا, منہ جھکایا یا گھٹنوں پہ ٹیکا, واللہ عالم, سجدہ کرا. یہ اصحاب کرام نے غور سے سنا, سبحان اللہ, دیکھا. اور پھر آگے جاتے ہیں, دوسرا سانڈ نظر آتا ہے, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہے. طویل حدیث ہے وہ, میں پورا نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. دونوں بھی جو ہے سانڈ جو ہے سجدہ کر لیے, دونوں کے گلے میں جو ہے اب رسی پہنا کے جو ہے اس مالک کو حوالہ کر دیے, اور کہنے لگے آج سے یہ تیرا کام کریں گے, تو لے کے جاؤ بولتے. تب یہ ماجرا دیکھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے, یا رسول اللہ, جب ایک جانور آپ کی اہمیت کو دیکھ کر آپ کو سجدہ تعظیم کر سکتا ہے, کیا ہمیں اجازت نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ اے میرے اصحاب, یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے سجدہ کرے. اگرچہ وہ جائز ہوتا تو میں ہر عورت سے کہتا کہ تو اس کے شوہر کو سجدہ کرے. یہ جائز نہیں ہے. صرف ہمارے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے سجدہ جائز ہے, دوسرے کسی کے لیے یہ سجدہ جائز نہیں ہے. تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے, عزت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے, رتبے کا, شہرت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. اب ہاتھا اٹھا کے ایسا جا کے بولنے والے سب کو بولو یہ بات, ایسا ایسا کر کے سلامہ کر لینے والے سب کو بولو, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, پیاری حدیث میں سانڈ کے ایگزامپل کو بتاتے ہوئے صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے اسی طرح سے کہا. تو سجدہ جائز نہیں. لیکن میں ہر عورت کو کہتا, اگرچہ جائز ہوتا تو ہر عورت کو کہتا کہ میں تمہارے شوہر کے لیے سجدہ کرو بول کے بول دیتا بھائی, لیکن یہ جائز نہیں ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ سب سے زیادہ احسانات شوہر کے ان کے بیویوں کے حق میں ہیں. کیا کچھ نہیں کرتے تھے؟ آج کے عورتیں نا جی جا کے کماتے ہیں سو, پہلے زمانے میں تھوڑی کمائے, 30 سال پہلے. آج بھی بعض لوگ نہیں کما رہے. آج بالکل 10 سال سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہوگا. کیوں؟ ہمیں خود اپنے بچوں کو اچھے علم پڑھا رہے, انجینئر بنا رہے, ڈاکٹر بنا رہے, انہیں سب بھی بنا کے گھر میں بٹھاتے, جا کے کام کمائی کرو بولتے نا, کر لے رہے. یہ کمائی ہم لوگ عادت دلائی سے, لیکن ضروری نہیں ہے, یہ چیز سمجھیے, یہ ضروری نہیں ہے. اب خاتون وہاں سے دیکھتے تو دیکھو بھیرے جی نے آ گئے ہمارے بارے میں خلاف بولنے والے, بول کے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سمجھاتا ہوں, سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی مرحلہ تھا. ایک خاتون جو کہ مطلقہ تھی, جس کا طلاق ہوا تھا اور اس کا عدت گزرنا تھا, ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی. ایسی حالت میں وہ خاتون اس کے باغیچے کو جاتی ہیں پھل توڑنے کے لیے. تو جا کے پھل توڑنے لگی تو ایک صحابی آ کے ٹوکے کہ تم یہ کام کیوں کر سکتی ہو, کیسے کر سکتے ہو, تم عدت کے اندر ہے, چلو تم سے نہیں ہوتا یہ کام, بول کے چلے گئے. تو وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے, فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جا تیرے باغیچے کو پھل توڑ, انشاءاللہ تعالی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تو اس سے کچھ صدقہ بھی کر لے, مطلب تو وہ کام کر لے. بولی اجازت دی ہے, وہ پھل اسی کے ہیں, وہ بھی کھانے کے لیے, وہ اس کو بیچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تو اس کو صدقہ بھی دے سکے. تو اسی لیے آپ کو اس حدیث سے جو ہے بتایا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی بھی جائز ہے.
عورت کی کمائی بھی جائز ہے، لیکن ایسے مرد جو کہ عورت کی کمائی پہ کھانے پھرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی بھی ایک شرائط ہے. اس لیے مسئلے مسائل کے اندر زیادہ تر نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ مدعا الگ ہے. تو دیکھیں جائز ہے نہیں ہے عورت نوکری کر سکتی، لیکن آج عورتیں نوکری کرنے کا مسئلہ کیا بنا گیا؟ آج گھر میں بیٹھی سے عورت تو خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے آج. کیوں بولو؟ اسمارٹ فون شیطان ہے نا میرے پاس. اسمارٹ فون کے ذریعے سے اصل میں ماحول بگڑ رہا ہے. پھر اسمارٹ فون رہتے خود باہر جا کے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غیر اسلامی عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے مذاق مشکریوں کا حصہ بننا. اب عمومی طور پہ شیطان اس کو بہکا ہی لیتا. پہلے میں پورے باپردہ ہاتھوں کو بھی جو ہے ساکس پہنا کے جاتے تھے، بعد میں جو ہے 2 سال کے بعد ساکس نکل گئے، بعد میں نقاب نکل گیا، اب سٹائلش یہاں تک آ رہا ہے. پھر اس کے بعد لپسٹک چڑھ گئی، پھر آنکھوں کی زینت باہر پڑ گئی. ویسے کیا چل جاتا؟ ہلو شوق میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ علماء دین روکتے ہیں، اگرچہ آپ کی عزت اس طرح سے جانے والی تو ایسے عورتوں کو چاہیے کہ وہ رک جائے اس کام سے. نہیں، باپردہ رہ کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کرتی ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خاتون باہر کرتی ہیں تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سب خاتون کے اوپر پڑتا، مسلمان کے پیچھے زیادہ لگ کے رہتا کیونکہ اس کو ورغلاتے رہتا. تو دیکھو یہ عورت دیکھو کتنی خوبصورت ہے، انہیں اچھا ڈریس پہن کے جاتی ہے، تو کیا اعلیٰ برقع ڈھک لے کے جاتی ہے بول کے. تو انہیں نا نہیں صحیح بھی لو، ہم لوگ اتنا زور زبردستی کرتے ہیں. ماڈرن ایج 21st سینچری، وی ہیو ٹو بی سم واٹ ماڈرن ایسا بول کے آگے آہستہ ہم لوگ کیا ہے زینت کی طرف چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت باہر جاتی ہے بغیر گوشہ تو اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، اور جب عورت باہر جاتی ہیں غوشے کے ساتھ تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ احادیث صحیح کی غالباً 1501 سے 1510 حدیثوں تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تو یہ حدیث ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گوشے سے رہتی ہے عورت تو جو ہے عورت حفاظت میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی سلسلے میں جو عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زینت کرتی، دوسروں کے لیے کاسمیٹکس لگاتی، دوسروں کو دکھانے کے لیے کاسمیٹکس لگاتی، تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ گناہ کر رہی ہیں. یہ چیز اس کے لیے حرام ہے. آج ہمارے شوہر تھکے شام کو گھر کو گئے، سمجھو ایک نائٹی ڈال کے بیٹھ کے رہتے ہیں، بالا گیلا ادھر چھوڑ ڈال کے، دیکھتے ہیں چھی کیا تو ایسا بیٹھی ہے بول کے اس کے اوپر شہوانی خواہشات بھی نہیں رہتی. آج ہماری حالت ایسی ہیں. پھر چلو دعوت ہے بولو، اب مرد کدھر بھی کام نہیں آتا ان کو، اتنا ڈیکوریٹ ہوتے ہیں اپنے آپ میں. دلہن کے بازو جا کے ٹھہر گئے سمجھو، دلہن جلنے لگتی، انہیں اتنا سج دھج کی آئی دیکھو میرے کو ڈومینیٹ کرتی ہے بول کے انہیں خود جلنے لگتی. ایسی حالت ہو گئی آج، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کاسمیٹکس لگاؤ، زینت کرو، ڈیکوریٹ کرو، اپنے آپ کو جو ہے اچھے انداز میں پریپیئر کرو اپنے آپ کو، لیکن کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. آج وہ نہیں کر رہے، الٹا ہے نا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. ہے نہیں ہوئے؟ سب کے گھروں میں یہی مسئلہ ہے. مرد تھکا شام میں گھر آتا تو عورت سج دھج کے چائے کا پیالہ لے کے جانا. چائے بولے تو میرے کو پسند نہ بول کے میں چائے بول رہا ہوں بول کے آپ کو کیا پسند ہے وہ بول کے رکھو. وہ آڑا تمہارا کو نا سامنے آ جاتے وہ لے کے. لیکن ہو رہا ایسا کوسا کی ترکاری کاٹ لیتے بھی، کہاں کی اسمارٹ فون دیکھتے بھی، آئے تھی میں وہ کہاں ہے دیکھو، وہ رکھو وہاں پہ، ادھر رکھو، ایسا بول رہے آج. اسی لیے محبت نہیں رہ رہی ہمارے اندر. دیکھو شوہر کو بیوی کمزور کئی کو دکھنے لگ رہی، بولو کس لیے بول رہے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے. میں اس کے اوپر ایک کنٹیکسٹ پڑھا تھا، میں ماشاءاللہ ایک آرٹیکل دیکھا تھا. سبحان اللہ، آپ جس طرح سے ہنسی آ رہے ہیں آپ کو، مجھے بھی ابتدائی طور میں ایسی ہنسی، لیکن حقیقت بولے تھے مول صاحب، جو ہے حقیقت سمجھائے تھے. آج رشتے کئی کو کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ عورت کو اپنی بیوی شادی کے پہلی رات میں جیسے حور نظر آتی، 2 سال کے بعد جو ہے سب سے بدتر نظر آتی. اس کے میرے پالے کر دیے، اس کو اٹھا کے بول کے بولنے لگتا. پہلے رات، دوسری رات، تیسری رات سب کے سب یہ اس کی حور ہیں. بعد میں کیا بن جاتے وہ؟ ناجائز بن جاتے. ارے کچھ تو بھی ہے میں دیکھو، وہ عورتیں دیکھو، یہ دیکھو باہر کی عورت بہت اچھی لگنے لگتی اس کو. کیوں بولے تو تمہاری عورت کے اندر وہ چیز ڈالے ہی نہیں.
وہ ان پڑھ ہے, گوار ہیں, تم علم والے ہو تو ان کو سمجھاؤ. بغیر سمجھائے تمہیں اس کو نہ اس کے اوپر تانے دے ڈالتے, کیا بول کے, نہیں تمہاری عورت ایسا, تمہاری بیٹی ایسا کرتے جی, کب تو بھی اچھا ڈریس پہن کے میرے سامنے آئی کیا, وہی نائٹی لگا کے بیٹھ کے رہتی, وہی دیوانی شانی حالت میں بیٹھ کے رہتی. اب مجھے اس کے اوپر پیار کیسا آتا ہے جی, بولو. یہ پہلے ساس کو بولنے سے پہلے جو ہے اس کی خود بیوی کو بولو. نہیں, میں کھلی بات بول رہا ہوں, چھپانے کی بات نہیں, صحیح بات ہے. اگرچہ خاتون یہ کام یہ سن رہے تو سنیے. شام میں جب شوہر کا آنے کا وقت ہوا تو اپنے آپ کو اس طرح سے سجو, اس طرح سے سجاؤ کہ تمہارا کو دیکھ کے پھر سے پیار ہو جائے. ارے انہوں کہاں سے آئے جی, اب پیار پیار کی بات کر رہے بول کے. 60 سال میں پیار ہوتا جو ہوتا, مرنے تک پیار ہوتا, باقاعدہ ہوتا. لیکن کیا کرنا, اپنے آپ کو بنانا. اور مرد کے لیے بھی اپنی عورت کے نظر میں, جو آج نوکری وغیرہ کرتی ہیں عورت, ان کے شوہر جو نوکری کرتے ہیں, اس کا دل پورا اس کے نوکری کرنے والے جگہ پہ رہتا, اس کا دل بھی اس کی نوکری کرنے والے جگہ پہ رہتا. ان ماں نے پوری برایاں کر لیے جا, ان کسی عورت کو کامنٹ کرے جا, یہ سب بھی کرے جا انہیں, لیکن ان ماں نے ہرگز نہیں ہوتا. کیسا بات کر, چاٹنگ کرتی ہے تو, کون ہی نہیں بول کے آتا, پھر تو کیا کرا, وہی کر رہا نا تو بھی. شوہر اور میاں کے درمیان, شوہر کے اور بیوی کے درمیان میں کئی کو بگڑ رہے حالات. اسی لیے اور کیا طریقہ صحیح ہے, عورت کو چاہیے کہ شام گھر جب مرد آ رہا ہے تو فوراً اس کے لیے سجے اور ڈھجے. اور مرد کو بھی اپنے آپ کو باڈی بناؤ. لیٹ انجوائے یور لائف with your own partner rather you think about someone else. حرام. شیطان کو آپ اپنا دوست بنانے سے اپنی بیوی کو اپنا دوست بنا کے رکھو, انشاءاللہ تعالی حلال ہے. بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے. سبحان اللہ, یہ ایسا دین ہے, یہ ایسا دین ہے, یہ ایسا اسلام ہے جو بیوی کے ساتھ ہنسی سے بات کریں گے تو صدقہ ہے بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2311, جو پیسہ تم جہاد میں لگاتے ہو, غور سے سنو, جہاد بولتا سب سے ٹاپسٹ ہے آج, جو پیسہ تم جہاد میں لگاتے ہو, جو پیسہ تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہو, جو پیسہ تم غلام کو آزاد کرانے میں لگاتے ہو, اور جو پیسہ تم اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہو, ان چاروں میں سے سب سے بہتر پیسہ جو تم تمہارے گھر پہ خرچ کرتے ہو. بولے پارٹی دینے کے لیے ہم لوگ اپنے دوستوں کو ہزارہ نکال لیتے. بیوی کبھی ذرا ہوٹل جا کے کھانا کھا کے آئیں گے, بولتا ارے خاموش, کیسا ہے حالات آج, کیسے چل رہے ہمارے تنگ دستی غربت, پورا بیوی کے ایک کہنے سے پڑ جاتا ہے, ان کو پوری غربت نکل جاتی ان کے. لیکن جب دوستوں کے ساتھ مشکریہ کرنا رہتا, انجوائے کرنا رہتا, تو واٹ ہی ول ڈو, آئی ول گیو پارٹی, نو پرابلم, میں ہوں نا, آ رہا ہوں, میں ریڈی رکھو سب. پھر پیار کیسا رہتا جی. جو چیز اسلام سکھاتا ہے اس کے مخالفت میں کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ برکت کہاں رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد سے بھی بہتر ہے, جہاد میں آپ پیسہ دیا سمجھو سب سے عمدہ ٹاپ, اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. لیکن جہاد میں پیسہ دینے سے بھی بہتر کون سا پیسہ بولتے ہیں, خود اپنے بیوی کے اوپر جو تو خرچ کرتا. روز میں آج ہم میں سے ہر ایک کو حساب لانا, صبح سے شام ایک مہینے میں کتنا پیسہ ہم باہر خرچ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے بیوی بچوں کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں, اس میں کا حصہ بنا رہے ہیں. جو ہمارے لیے صدقہ ہے اور ہمارا ایصال ہے اس کے اندر بہت کم نکل رہا. جو ہمارا ضائع ہے, فضول ہے, شیطان کا بھائی ہے, تو ہم شیطان کے بھائیاں زیادہ ہو جا رہے ہیں. اس لیے ابھی سکون کیا رہتا, تمہاری بیوی تم سے خوش کیسا رہتی, کم کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوستوں کا نکو ٹچ کرو بول کے, دوستوں کے ساتھ بھی چائے وغیرہ کرنا ہے, بریانی وغیرہ کھانا ہی کھانا, لیکن تمہارا زیادہ تمہارے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. مردوں کے اندر کمی ہے, یہ آج مسئلے کئی کو بگڑ رہے ہیں کیونکہ ہم 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ نہیں دیکھ رہے. کیا سمجھ کے یہ کہا جانے والی, گھر پہ رہنے والی نا, تو ہمارا زیادہ تر ذہن کدھر رہتا, دوسروں کے اوپر رہتا. کیوں, شیطان ہے نا ہمارا ساتھی, دوسروں کو ہم خوبصورت سمجھنے لگتے ہیں. کیوں ایسا بولو, دس از اے نیچرلٹی, یو نو. Now how to convert your look, your passion on your wife alone? کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے کہ جب تم اپنی ان طریقوں کو اپنا لو گے, جب تمہیں علم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ میں تو prepare yourself for the sake of your wife. آپ اپنے آپ کو بناؤ. You wanted to body build,
do it, no problem, but it will be for the sake of your wife and children. आपके बेटा कहें अब्बू माशाअल्लाह मेरे अब्बू बॉडी बिल्डर है, ये आपके बेटा कहने से होता है. दूसरे के खाकी औरत देख करे क्या है देखो ना, और कितने अच्छे है देखो, ये बोलने के लिए तुम बॉडी नक्को बनाओगे वो नियत से, यू आर डूइंग समथिंग हराम, यू आर डूइंग समथिंग हराम अनवांटेडली, तुम्हारा पता भी नहीं चलता है. तुम अपने आप को सजो धजो किसके लिए? बीवी के लिए. तो तुम भी अपने आप को बनाओ. घर जाते इस टाइम पे थकान से बाहर माने बसा में माने मशकिरिया, जहां पे ऑफिस रहता अरे ये बोलते वो बोलते, घर जाते इस टाइम पर हो गई अभी 4-5 दिन से बुखार लग रहा है मुझे कैसे करके जाते घर को. अब उसको प्यार कैसा आता तुम्हारे ऊपर? और बीवी का वो मसला तो मर्द का भी एक मसला है. दोनों के हकूक है यहाँ पे, आपसी हकूक. एक दूसरे से राबिता करेंगे तभी जाके हमारा मसला बनता है. सो आई हैव बीन सिलेक्टेड सम ऑफ दी रेगुलर लाइफ, जो मैं देख रहा हूँ, जो दुनिया में मैं देख रहा हूँ, उसको भी जो मैं मुद्दा बनाया हूँ आज, ताकि सिर्फ हदीस को बोलना ही नहीं बल्कि रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करे, समझो इंशाअल्लाह ताला इससे फायदा होता. तो तुम अपने आप को अपनी बीवी का सबसे बेहतर समझो. तुम्हारी बीवी भी, तुम अपने आप को सही मायने में रखोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हें भी चाहने लगेगी. वही प्यार मोहब्बत जो निकाह के दिन रहता, वही प्यार और मोहब्बत आखिरी तक रहता. सुभान अल्लाह. आज भी ऐसे कई सारे फैमिलीज है जो एक दूसरे के लिए, शौहर को जरा थोड़ा सा खरोच भी आ गया तो तिल मिला लेती औरत हो. अब औरत को लगा तो हाँ लगते रहते सुबह, कितने रहते वो नहीं लगता, कितने रहते ऐसा बोलते नहीं हम लोग. प्यार का आप लोगों को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी खुद की बात कर रहा हूं. मैं खुद की बात कर रहा हूं. मुझे प्यार कहा था अभी, रहता ले चल बोले तो क्या भी नहीं रहता. इसलिए थोड़ा उनका भी फिक्र करो. फिर देखो इंशाअल्लाह ताला आपके आपसी तमाम इख्तलाफात दूर हो जाएंगे, आप एकजुट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को जो है बेहतर जरिया बनाते हैं अपने लाइफ को सेट आउट करने के लिए. निकाह बेहतर जरिया है और निकाह को जो है आप आगे बढ़ाओ. अगरचे खातून रहेंगे तो उनको तकलीफ होगा, ये बात तो गौर से सुनिए. अगरचे एक बीवी रहते हुए दूसरी बीवी की ख्वाहिश इस्तिताअतन करना चाहता है तो उसको आप बुरा न को बोलो. क्यों? आप बुरा कह रहे हैं तो आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, आप हदीस के खिलाफ जा रहे हैं. अभी इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, इससे पहले जो भी करना चाहते कर लो, बाद में अभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा. समझ रहे हैं ना बात? ये नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है. ये बिफोर दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ. ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरी की ख्वाहिश कर रहा हूं इसलिए इनके जबान से जो है जो जहन बोलता वही बात बोलता बोल के नहीं. अगरचे आप इस्तिताअतन रखते हैं तो सुन्नत है, याद रखिए. मुबल्लिग इस्लाम हैदराबाद के ब्रदर इमरान भी बोलते थे, क्या बोल के दो करो 3 करो. मेरे पास आए तो बोलते जाबिर तू भी 2 कर, तू भी 3 कर, पहले एक से निपट लेने दो मुझे, बाद में सोचेंगे. बोले तो तुम भी कर रहे जाबिर, तुम भी करना चाहिए, ऐसा बोले. होंगे इंशाअल्लाह, होगा तो होगा, वो टाइम आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा. लेकिन इसको जो है गलती न को समझो, ये गुनाह नहीं है, ये सुन्नत है ये. और एक प्यारी हदीस हजरत उम्मे दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से बात करता हूँ. जितना प्यार हम अपने औरतों से करते हैं ना, वो लोग हमसे ज्यादा करते हैं हमें मोहब्बत. हम अंदाजा भी नहीं रख सकते औरतों का प्यार का, कोई अंदाजा भी नहीं हमारा होता. उतना ज्यादा नहीं, 100% मैं बोल रहा हूं. मैं भी मर्द हूं, मैं बोल सकता हूं. जितना मुझे तकलीफ पर मेरी औरत तड़पती उतना मैं नहीं हो सकता. उसकी तकलीफ पर उतना तड़पता नहीं. उसकी वैसे भी हम उस खिदमत तो कर लेता, लेकिन फिर भी मुकाबला रखेंगे तो हम उसके मुकाबले में बराबर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो हमें ज्यादा चाहती है. याद रखिए चीज को. तो हमें इस बात को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनसे भी उसी तरह से शफकत के साथ पेश आएंगे. तो मैं बोल रहा था आखिरी, अब मेरी जिंदगी में जो मेरी आखिरी बीवी रहती वही मेरी जन्नत में भी बीवी बनती. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलसिला अहादीस सही जिल्द नंबर 3 की हदीस नंबर 1521 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आखिरी बीवी दुनिया की तुम्हारी रहती वही तुम्हारी जन्नत में भी बीवी बनेगी. ऐसा बोल गया उन्हें बच्चला निकली, समझो उन्हें जन्नत में चाहती नहीं. अभी उनका ऐसा बीवी बनते हैं तो द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, तुम्हारे बीवियों में से बेस्ट बीवी जो रहती वो रहती. लेकिन एक ही रही, वो भी बच्चेला निकली, मैं ऐसे ही मर गए हूं, तो मेरी हालत क्या हो बोले तो तुम्हारे लिए वो हूर होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखेंगे. 72 होंगे. अब 72 बोले तो गैर मुसलमान, सी दिस कैंडिडेट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग. 72 मुसलमानों को वरगलाते हैं भाई तुम लोग. ये मौलाने लोग हैं ना, लोगों को उभारते हैं. इफ यू डू जिहाद यू विल गेट 72 हुरैन, ऐसा बोलते हैं. सो
ارے حق بات ہے بھائی، یہ جہاد کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، ہر جنتی کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملنے والا ہے انشاءاللہ، ہر جنتی کو، جہاد کرنے سے آتا سو جنتی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، ہر جنتی کو انشاءاللہ تعالیٰ 72 ملیں گے، ان میں سے 2 آدم ذات ہوں گے، اور وہ 2 اگرچہ دنیا میں ایک ہی بیوی رکھ کے انتقال ہو گئے تو وہ بیوی اگرچہ حسن اخلاق والی رہی تو وہ بھی ان دونوں میں سے ایک ہوگی، باقی کی دوسری وہ کوئی نیک صالح ہوں گی جس کا شوہر پیتے پیتے مر جا کے رہتا، دنیا میں پی پی کے مر جا کے رہتا، ان لیکن اللہ والی رہتی. جیسے کہ فرعون کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جنتی عورت ہیں، تو ان کے زوجیت میں کون آنے والے ہیں اس کے اوپر لانگ ڈسکشن ہے، میں اس کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایسے عورتیں بھی ہیں نا جو نیک صالح ہے، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن شوہر جو ہیں بد چلن ہے، دارو پینے والا ہے، دوا پینے والا ہے، الکوہل لینے والا ہے، سب زنا کے کاموں میں جو اپنا زندگی گزار کے چلے گا، تو وہ بد کردار والا شوہر اس کا شوہر نہیں ہوگا جنت میں. تو وہ عورتیں ایسے نیک صالح لوگوں کی بیویاں بننے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ حدیث سنیے، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا رشتہ بھیجتے ہیں. کب کے وقت میں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کے پاس رشتہ بھیجتے ہیں کہ میں ام دردہ سے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام دردہ جو ہے سافٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ابو دردہ کو میں جنت کا میرا شوہر ماننا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو نیک صالح عورت آخری بیوی رہتی دنیا میں وہی تمہاری بیوی بنتی جنت میں بھی، بول کے. یہی حدیث کو دیکھ کر ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ابو دردہ کی بیوی بننا چاہتی ہوں جنت میں. اسی لیے میں حضرت معاویہ جو کہ خلیفہ تھے، خلیفہ کا رشتہ کوئی ریجیکٹ کرتا نہیں، لیکن ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس رشتے کو ریجیکٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ حضرت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بننا چاہتی ہے جنت میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو نیک صالح بیوی دنیا میں رہتی وہی ہماری جنت میں بھی بیوی بنتی ہیں. بعض لوگ گمان کر لیتے تھے میں تو جنت میں جاتی کی نہیں کی، میں جنت میں جاتا ہوں کی نہیں کی بول کے، تم لگا دونوں اللہ والے رہتے دونوں جنت میں جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جنت میں جانے کے بعد وہ معاملہ ہی ہرا جاتا ہے. لیکن جب کبھی بھی کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی رہتی حورین کی بد دعا کا شکار بن جاتی. اب عورتوں کے اوپر ذرا غور کریں گے، اگرچہ کوئی عورت شوہر کو ستانے لگتی ہے تو جنت سے جو ہے حور، جو بڑی آنکھیں والی، حور نہیں کہتے، حدیث کے اندر آتا ہے بڑی آنکھیں والی، اس کے لیے بد دعا کرتے رہتی. بولے کون سی عورت؟ جو نیک صالح مرد کو تانے دیتی رہتی دنیا میں، نہ شکریہ الفاظ جتاتے رہتی، وہ عورت کے تعلق سے جنت میں بد دعا چلتی رہتی. اے میرے ماؤں بہنوں، کم سے کم آپ اس بد دعا کا شکار تو مت ہو. کیا ہے وہ بد دعا؟ تو میرے نیک صالح شوہر کو، وہ کہتی، وہ جنت والی بڑے آنکھوں والی کہتی تم میرے شوہر کو ستاتی ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ عنقریب تجھ سے بچھڑ کر وہ میرا ساتھ پانے والا ہے بول کے بد دعا کرتی تھی. وہ ہمارے ساتھ پانے والا ہے بول کے اس کے اوپر لعنت ہو بول کے بد دعا کرتی تھی. کون؟ جنت سے حور. سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی عبادت کو قبول نہیں کرتے جو عورت 3 الگ الگ جگہ کے تعلق سے بتاتا ہوں. جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 360 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں کی عبادت اس کے کان سے بھی اونچی نہیں پہنچتی. بولے اب عبادت نماز پڑھتے ہیں اللہ کو پہنچنا بول کے، اللہ قبول کرنا بول کے، لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کہاں سے قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کان کے بالی سے بھی اوپر نہیں پہنچتی. کہتے کون عورت؟ یہ ایک وہ شخص، ایک ایسا غلام جو اس کے مالک سے بھاگا ہو، واپس جب تک نہیں آتا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. نمبر 1. دوسرا، ایسا امیر، اب جماعت والوں کا مسئلہ نکلا یہاں پہ، ایسا امیر جس سے اس کے جماعت والے ناراض رہتے، لیکن انہوں مانے میں امیر بننا، نیکسٹ ایئر بھی میں امیر بننا، نیکسٹ ووٹنگ میں میرے ایک چھونا تمہارے بولتے ہیں نا، ایسے امیروں کو یاد رکھو تمہارے 1 سال میں پڑھنے والے نمازہ پورے بیٹھ کے رہتے، کان کے قریب میں رہتے، رمضان کے روزے بھی ہینچ رہتے، زکاتہ بھی ہینچ رہتے، آگے بڑھتے نہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی اور
صحیح حدیث ہے البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرماتے ہیں اس کی عبادت کان سے بھی اونچی نہیں بڑھتی جو دوسرا تیسرا ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض رہتا، جس سے اس کا شوہر ناراض رہتا، وہ اس کی عبادت آسمان تک پہنچتی ہی نہیں. اب کتنا دیر ناراض رہتا کہ انہیں اتنا دیر تک اس کی عبادت اس کے کانا کے ارد گرد میں ٹھہر کے رہتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں آپ کو ان جنتی مردوں کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ صحابہ فرمانے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی جنت میں ہوں گا، صدیق سچ سچ بولنے والا جنت میں ہوں گا، شہید جنت میں ہوں گا، اور نابالغ بچہ بھی جنت میں ہوں گا، اور وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں کو پار ہو کے جاتا ہے نیت یہ رکھتے ہوئے کہ میں اسے اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بول کے نیت رکھ کے جاتا ہے، تو وہ بھی جنت میں ہوں گا. بولے 5 لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سب لوگ ہوں گے. دوسرے سچے لوگ، سبحان اللہ، سچائی کی کیا مثال جی. شہداء سے آگے رہیں گے یہ لوگ، شہداء سے بھی آگے رہیں گے. کون ہے؟ سچے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتائیے نبی جنت میں ہوں گا، سچی بات کرنے والا جنت میں ہوں گا، شہید جنت میں ہوں گا، نابالغ بچہ چاہے وہ مسلمان کا ہو غیر مسلمان کا ہو جنت میں ہوں گا انشاءاللہ. اور 5واں کون؟ ایسا مسلمان بھائی جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے دور سفر کر کے جا کے ملتا ہے، وہ بھی جنت میں ہوں گا. بولے اور فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اصحاب کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ جلدی بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرما بردار عورتیں جنت میں ہوں گے. کون؟ فرما بردار عورتیں جنت میں ہوں گے. شکریہ ادا کرنے والے، ہمیشہ شکریہ ادا کرنے والے عورتیں بھی جنت میں ہوں گے. اور فرماتے ہیں ایک ایسی عورت بھی جنت میں ہوگی جو عورت اس کے شوہر سے ناراض ہوتی ہے یا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ خود جا کے یہ کہتی ہیں، یوں کہتی ہیں اے میرے شوہر یہ میرا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھوں کے درمیان میں، جب تک تم راضی نہیں ہوتے میں رات میں نہیں سوؤں گی بول کے جو عورت کہتی ہے وہ جنت میں جائیں گی. بولے سبحان اللہ. تو عورت کو چاہیے کہ مرد کو منا لے. مرد کے بارے میں بول دیوں میں اب سب بھی تمہیں یہ حدیثہ کو کوڈ کریں گے، تمہارے مین حدیثہ کو سائڈ میں رکھ کے اونلی یہ حدیثہ کو کوڈ کر لیا سمجھو. عورتہ بیزار ہوا تھی وہ کون مولانا کی نیکسٹ ٹائم آتا نہ دیکھیں گے بول کے. سمجھ رہے بات؟ ایک ورشن آپ کا بھی ہے. کون سا ورشن؟ عورت کا حق ادا کرو، عورت کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ تمہیں پورے لوگوں کو بازو رکھ کے آتی. سبحان اللہ. میں باپ ہوں، میری بیٹی بھی ہے، آگے چل کے میں انشاءاللہ تو اس کے نکاح بھی کرتا ہوں. وہ مجھے بھی اتنا اہمیت نہیں دے گی، اس کی ماں کو بھی اتنا اہمیت نہیں دے گی، نہ اس کا بھائی کو اتنا اہمیت دے گی، نہ اس کے چچیرے خلیرے کو دیں گی. کس کو دیں گی زیادہ؟ وہ اس کے شوہر کو دیں گی. سبحان اللہ. ہم تو ہمارے اماں بابا کے پاس ہی پڑھ کے رہتے، ہمارے بھائیاں کے پاس ہی لگ کے رہتے، ہمارے اپنے کے پاس ہی رہتے، لیکن عورت ان کے تمام لوگوں کو چھوڑ کے تمہیں اپنا خاوند بنا کے آ جاتی. دیکھیے سبحان اللہ. تو اس کی عزت کتنا کرنا جی ہمیں، کتنی عزت کرنا جی ہمیں. ایک پتا کے آگے ہمارے اوپر پتیارہ رکھ کے آگے اس کی کتنا حق ادا کرنا ہمیں. اور اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ستانے کی کوشش میں رہتے ہیں. کوئی سگریٹ پی کے جلانا، کوئی جو ہے ضرب لگا کے مارنا. اور حدیث سے اٹھا لے کے آتے دیکھو قرآن میں ہے جی عورت کو مارو بول کے. ارے پگلا، قرآن میں ہے بول کے تو عورت کو مار کے من نے مارنا کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اچھا بول قرآن میں کیا ہے؟ اگرچہ وہ بدکاری نہ کرے، سنیے، بدکاری نہ کرے لیکن تمہیں ناراض کر دے، ہے نا، ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھینگی ہڈی سے بنی ہے تو جو ہے تھوڑا بہت اس کے اندر کڑک پن ہوگا، اس کو سیدھا کرو بولے، اس کو آپ پیار سے کرو سیدھا بولے. سمجھ رہے نا بات؟ اگرچہ اس سے بدکاری کے علاوہ کوئی دوسرا چھوٹا سا گناہ غلطی ہو جاتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آپ کو جو ہے اسٹریٹجی بتاتے ہیں. واٹ ٹو ڈو دا فرسٹ. تم اس کو نصیحت کرو. کیا کر کے؟ سامنے بیٹھو، میں قرآن سناتا، سنو بول کے سناؤ. تمہیں بھی سیکھنا نا قرآن، پہلے سیکھ کے ان کو سنانا. دیکھو قرآن میں ایسا کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے آپ کے تعلق سے. نصیحت کو نہیں مانی تو اس کے بستر کو الگ کرو. نمبر 2 اس کے بستر کو الگ کرو.
بستر کو الگ کرے تو معلوم ہو جاتا ناراضگی ہے بول کے معلوم ہو جاتا نا جی. اب میرا شوہر مجھے چھوڑ ڈالتا کہ کیا ہے کہ ہیبت شروع ہوتی اس کو, اچھی عورت رہی تو اس کو وہ چاہتی میں اسٹیپ 2 میرا یہی چھیلے بول کے ان سمجھے تو کچھ بھی نہیں. اگرچہ ان اچھی رہی تو ان کیا کرتی نیکسٹ, نہیں میرے شوہر سے مجھے منانا ہے. یہ حدیثہ سن کے رہتی نا, یہ پوری حدیثہ میرے شوہر کو منانا ہے بول کے. اسٹیپ 3 اگرچہ مان لیے تو الحمدللہ رجوع کر لیتی. اسٹیپ 3 اس کو ہلکا سا مار سکتے. یہ بات کچھ ہمیں بولتے ہیں سب مار سکتے ہے, نہیں ہے قرآن میں ہے نہیں ہے. ضرب لگانے کے تعلق سے بات آتی ہے. کیا ضرب کا مطلب بیلٹ نکال کے مارنا یا جو ہے کوڑا لے کے مارنا؟ کیا ہے ضرب کا مطلب؟ ضرب کا مطلب آتا ہے اس زمانے میں مسواک کا جو لکڑی ہوتا, مسواک کی جو لکڑی تھی اس لکڑی سے اس سے مارنے کے لیے کہتا ہے. کیوں؟ ڈرانے کے لیے. خالی ایسا مارے تو کیوں مار رہے جی, خیال کر لو آئندہ سے جتن رہنا تمہیں. ہاں یہ ڈر لگانے کے لیے مارو بولے. اب ان اٹھا کے پھر ایک مار ماری سمجھو. اب تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, لیٹ اٹ بی. جب اللہ تعالیٰ پھر ایک فرماتے ہیں تمہارے گھر سے ایک اس کے گھر سے ایک, دونوں کو بٹھاؤ صلح کر لو, پھر بھی نہیں مانی, then the door is open for you. طلاق کا ڈور تو اوپن ہے, اللہ ناراض نہیں ہے اس چیز سے. لیکن پہلے کیا بتاتا ہے, یہ کام کرو بولتا ہے. ضربہ کا مطلب آتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا عورت کو مار بھی سکتے بول کے, نہیں مارنا وہ مارنا نہیں ہے. ضرب ڈرانے کے لیے رے بول کے مارتے ہیں. بچوں کیا کہتے ہیں, ارے ادھر آ رہے تو شیطان ایسا بول کے مارتے نہیں, ویسا ہلکا سا. اماں میرے شوہر مارنے تک آ گئے بولے تو اب اکیلے ہنسنے پہ کچھ بھی کر سکتے انہوں بول کے انہیں ڈر جاتی. سنبھل کے اچھی عورت ہے, گھریلو سنبھالنے والی عورت ہے تو آ جاتی لائن میں. اب نہیں آتی تو ہے نا دوسرے راستے بھی, وہ ایک الگ بات, لیکن آ جاتی انشاءاللہ, کیونکہ نبی نصیحت ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ قرآن میں اندر سٹیپ بتاتا ہے یہ کام کرو. ضربہ کا مطلب آتا ہے ہلکا سا ڈرانے کے لیے. مسواک کی کاڑی یہ چیز کو بتایا جاتا ہے. بیلٹ نہیں, اسکیل نہیں, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں, صرف مسواک کی کاڑی کے تعلق سے ضربہ, کیونکہ ڈرانے کے لیے محسوس. یہ نبی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو عورت شوہر سے ناراض رہتی, 2 چیز سنیے, جو شوہر سے ناراض رہتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے دنیا میں. اس کے لیے اس کا فرشتہ آ کے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو بول کے بولتے رہتا فجر نماز تک. سبحان اللہ. جو عورت اپنی شوہر کو ناراض کرتی ہیں, جبرن ناراض کرتی ہیں, اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے. یا تو وہ فجر تک رہیں گا, یا تو وہ واپس رجوع نہ کر لیتی تب تک رہیں گا. پھر اگرچہ رجوع کر لی تو اس کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحم والی نگاہ سے نہیں دیکھتا اس عورت کو جو عورت اس حال میں مر جائے کہ اس سے اس کا شوہر ناراض ہو. موت کب آتی بول کے آتی, از ناراض ہوگی سمجھو, جا کے مرندو انہوں ہے تو ایک, نہیں تو ہے بول کے بیٹھ گئی سمجھو, مر گئی. تو اس حالت میں یہ حدیث کو پیش کرنا ہے ان کو. یہ اکثر یہ باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے رہ رہے ہیں. کوئی 3 مہینے سے گھر پہ پڑھ کے رہ رہی, کئی سالہ سے پڑھ جا کے رہ رہی. معلوم اصل یہ شریعت کی بات. کوئی ایک جو ہے 3 سال 4 سال دبئی میں انہیں کماتا گا تھی, وہ ایک پگلا جورو بچے کو چھوڑ کے 5 سال تک 6 سال تک کما کے بیچتا ہے. شریعت جانتے ہیں لوگ, میاں بیوی کے رشتوں کے تعلق سے شریعت جانتے ہیں, کتنی بڑی بات ہے جی ہے. تو اس کے اوپر علماء کا جو ہے باقاعدہ فتویٰ ہے. یہ بات بول دیں سمجھ لو, مجھے نیکسٹ ضرور آن دیتے نہیں, میں کو یہاں پہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ خود دریافت کر لو, خود ٹٹول لو, میں نہیں بولنا چاہ رہا. طلاق ہو جاتا اگرچہ یہ کام لمبا کر دیا تو ہم لوگ, ارے اللہ اکبر, افونا چلتے ابھی آئے انہوں بول دیے آؤ تمہیں جلدی آؤ بول کے ملا لو اپنے شوہر کو. پیریڈ بتاتے ہیں علماء دین, پیریڈ بھی بتاتے ہیں اتنا پیریڈ سے زیادہ دوری, جسمانی دوری بھی نہیں رہنا بولتے ہیں. لیکن ہمارے حضرات تو دبئی میں جو ہے فیفا ورلڈ کپ میں شامل تھے, میں وہاں گئی, ہم یہاں پہ بول کے روز کو ایک سیلفی کاٹ کے بھیج رہے. 3 سال سے 4 سال سے ہیانچ پڑ کے ہے. اب ایسے لوگوں کو سوچنا, اسی لیے تو نا یہ پورے آج جو بھی غلاظت سوسائٹی کے اندر پھیل کے ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. شوہر کو کیوں چاہیے کہ کمائی زیادہ محبت والی ہو گئی اس کی, اس کے بنسبت کی اس کے شوہر اس کی بیوی بچوں سے,
یہ بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھو اور سمجھانے کی کوشش کرو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جو ہے نگاہ رحمت اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر بات بھی یہاں پہ نہیں بول سکتے نا، سچویشنلی وی ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ ایلس۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ساتھ جو ہے میں میری اس تقریر کو آج کے لیے ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کے تعلق سے، پیار محبت کے تعلق سے، پیار بڑھانے کے تعلق سے اسٹریٹجی ہے یہ۔ اب آپ کو اس سے پہلے کہ میں قرآن کی اس آیت کو بولوں، آپ اپنے لوکل اسٹریٹجیز کو یوز کرو۔ تم لوگ اپنے بیویوں سے اسی حساب سے، اسی نگاہیں پیار سے، اسی طرح سے دیکھنا شروع کرو، ان سے ملنا شروع کرو، وقت نکالا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ایک سنیے، بولنے کے لیے تو بہت کچھ لگ رہے ہیں لیکن زیادہ وقت نہیں دوں گا، ایک حدیث بتاتا ہوں۔ مشکریہ کر سکتے، مذاق کر سکتے ہیں عورت سے، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں عورت سے۔ اب یہ بولیں تو پھر نگیٹو نہ کھولے ہو، ایک جھوٹ آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ کون سا جھوٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو کین ٹیل لائی ٹو یور وومن۔ ایک صحابی آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا میں میری بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹے کو پسند نہیں کرتا بولے۔ پھر صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں بس اس لیے جھوٹ بولنا چاہتا ہوں کہ میں میری بیوی کو خوش کروں اور اس سے میرا صلح ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا بولے، جا کر لے بولے۔ سو اٹ از اونلی الاؤڈ فار کمپرومائزنگ۔ ایک جھوٹ ایسی جھوٹ جو کمپرومائز کر سکتی ہے، جو صلح کر سکتی ہے، میاں بیوی کے پلیجر کو دوبارہ اختیار کر سکتی، تو ایسا جھوٹ آپ کے لیے جائز ہے۔ وہی نہیں بلکہ دو پارٹیز کو بھی ملانے کے لیے کوئی ایک جھوٹ، چھوٹی سی جھوٹ بول دی جس کی وجہ سے کچھ بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جائز ہے۔ اور جنگ کے درمیان میں بھی جھوٹ جائز ہو سکتا ہے۔ یہ تین الگ الگ مرحلے بتاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے ہنسمکھ رہو، خوش خوش رہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کی باری میں سفر سے آ رہے تھے، جنگ کے بعد سفر سے آ رہے تھے، صحابہ کو فرماتے اے میرے صحاب تم لوگ جلدی جلدی چلو سامنے بولے۔ سب لگا اونٹوں کے اوپر، گھوڑے کے اوپر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اکیلے پیچھے رہ گئے، سبحان اللہ، اکیلے پیچھے رہ گئے۔ فرمانے لگے اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ لگائیں گے، بولے اللہ اکبر، ہم لوگ دوڑ لگائیں گے، دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے۔ دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس وقت میں موٹی ہو گئی تھی، اس لیے میں دوڑ نہ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اپنی بیویوں سے گیم بھی، ہنسمکھ بھی آپ ہو سکتے ہو، کرنا چاہیے۔ اب ہمارے کون سے گیم؟ پب جی، یہ نہیں گیم نہیں، اس کو شرعی اصول کے حساب سے لبھانے کے لیے جو جائز طریقے سے کہا جا سکتا ہے وہ گیم آپ ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اچھی بات میں بتاتا ہوں آپ کو جو میں میرے لیے اپنا لیا تھا۔ 2 سورہ سنانے کے لیے کہتا، چھوٹے چھوٹے سورے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، یہ دونوں سورے اتنے سیکنڈ میں سنانا کریکٹ سنانا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں رہنا۔ اب ہم لوگ دونوں کھیلنے لگتے ہیں، دونوں سنا دیتے ہیں، انہوں میں ہمیں بھی سنا دیتے، تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ اٹکتے نا، ہاں نہیں اٹکے ٹکاتے کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ دل لبھائی ہوتی ہے یہاں پہ، ہوتا تو شریعت کا کام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ پیار و محبت بھی ہے۔ ڈو اپلائی دس اسٹریٹجی آن یور وومین۔ تمہارے عورتوں کے اوپر یہ اسٹریٹجی یوز کرو جو حدیث بھی آ جائے، قرآن بھی آ جائے اور دل لبھائی بھی ہو جائے اس کی۔ تو اس طرح سے آپ گیم کھیل سکتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا مشہور حدیث ہے، حبشی غلام جو ہے مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت عائشہ آ کے جو ہے اس گیم کو دیکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈور کے پاس ٹھہر گئے، دروازے کے پاس ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ، کیا حدیث میں دیکھو، حضرت عائشہ فرماتی میری تھڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ تھی اور میں میرے چہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ٹیکا دے کے تھی۔ کتنا ڈسکرپشن ہو رہا ہے یہاں پہ، ایسی حالت میں تھی، دیکھ رہی تھی میں، وہ کھیل رہے تھے، حبشی غلام کھیل رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا آپ کافی ہیں کہ بس کیا بولیں؟ نہیں اللہ کے نبی تھوڑی دور اور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ٹھہر گئے، پھر فرمانے لگے کیا کافی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں
اے اللہ کے نبی جلد بازی مت کرو، میں اس لیے یہاں پہ یہ کام نہیں کر رہی ہوں کہ مجھے ان مردوں کو دیکھنا ہے، بلکہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ والے جو بھی خاتون ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سمجھ جائے میرے نزدیک آپ کا رشتہ اور آپ کے نزدیک میرا رشتہ کیا ہے بول کے۔ اللہ اکبر، یہ میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں، اسی لیے جو ہے میں زیادہ دیر لینا چاہتی ہوں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب ازدواجی زندگی میں، ریگولر لائف میں آپ اپنی بیوی سے ایک دم فرینڈلی، ہو از یور بیسٹ فرینڈ بول کے عورت کو پوچھے سمجھو، انہیں بولتی میری چچیری بہن، میری بہن، نو، مائی ہسبینڈ از مائی بیسٹ فرینڈ فرسٹ آف آل فالوڈ بائی سم ون ایلس۔ تمہاں کو پوچھے سمجھو مائی وائف از مائی بیسٹ، after that someone else انشاءاللہ، لیکن my wife is my best۔ بناؤ یہ طریقہ انشاءاللہ تعالی، اور آج ہمارے ماحول میں کوئی طلاق نہیں رہیں گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ کو پہلے ثابت قدم رکھو، کیا بھی ہوتا نہیں، دوسروں کے سامنے جا کے معافیا مانگ کے آ رہے تھے، کس کے سامنے جا کے دنا پہ جا کے معافیا مانگ کے آتے رہتے، خود بیوی سے معافی مانگنا اتنا آپ کو گرا دکھ رہا، آپ کو بیوی سے معافی بھی مانگو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی، صلح کر لو، صلح کرنے سے آپ سدھر جاؤں گے، اور یہ نصیحت باقی تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت پکڑ جائیں گی۔ آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں آلریڈی لیکس آف کروڑس آف کیسز ہیں، نئے کیسز نہ کو بناؤ۔ وہ اماں بابا بھی اپنے بچوں کو جب کبھی بھی بچی ناراض ہو کے آئے تو فوراً شوہر سے رجوع کرو، اس کو ہے نا ایک پارٹی پہ بلاؤ، ارے تمہیں کہاں ہے جی، آؤ یہاں پہ پارٹی ملیں گے، آؤ چار مینار پہ جائیں گے، چلو مندی جائیں گے، چلو، وہ روز رات کو وہاں پہ کھلاؤ ان کو، کیا ہوا بولو، کئی کو ایسا چل رہا بولتا ہوں، کون نہیں سمجھتا جی یہ بات کو، پیار سے کون نہیں سمجھتا بھائی، نبوی طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے یہ، انشاءاللہ اس کو اختیار کرو۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہم سب کو چاہیے کہ ہر بار اس دعا کو کرو، اس دعا کو ہر روز کرو انشاءاللہ، ہر نماز میں کرو انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یوں دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے میرے پروردگار مجھے، میری بیویوں کو، میرے بچوں کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔